وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہ تم اس کے اوپر چلو جس پر انبیاء علیہ السلام آئے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کیوں نہ ہم چلے اپنے آباء و اجداد کے ان راستوں پہ جس راستے پہ ہمارے آباء و اجداد چلے تھے۔ اب دیکھو مشرکین مکہ کے جو آباء و اجداد ہیں، فرمائے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانو، اللہ کی مانو، تو آگے سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم چلیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اگر ان کے آباء و اجداد غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو شیطان ان کو غلط راستے کی طرف بلا کے عذاب السعیر، دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ تو تم ان سے یہ کہو کہ بھی اگر وہ غلط راستے پہ ہیں تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی تابع کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وہ محسن اور وہ ہو نیکی پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سو اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑا۔ اب دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں میں سے عیسائیت میں، یہودیت میں، جو ہے نا ہندوؤں میں، سکھوں میں، اور جناب دھریوں میں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ فرمایا ان سارے لوگوں میں جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ، جس نے تابع کر لیا اپنا رخ اللہ کی طرف، وہ محسن اور وہ نیکوکاروں میں سے ہے، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ یعنی جس نے توحید کو بنا لیا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان کے، وقت کے نبی کو پہچان کے اپنی زندگی کو گزارنے لگا، فرمایا یہ کہ معمولی بات نہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہیں تمہارے سارے کے سارے کام، اللہ کی طرف ہیں تمہارے سارے کے سارے کام۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی منکر ہوا تو غم نہ کھا اس کے انکار سے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہماری طرف ہے اس کا آنا اور پھر ہم اس کو جتلا دیں گے جو اس نے کیا ہے۔ یعنی ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھیتوں کو، سینوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول آپ محنت کرتے جائیے، آپ لوگوں کو پیغام پہنچاتے جائیے، لیکن ان کا ہدایت پہ آنا، ان کا سیدھے راستے پہ آنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، محنت کے زمرے میں اگر وہ دین میں داخل ہو گئے تو ان کا اپنا بھلا ہے، ان کا اپنا بھلا ہے، یہ آپ کے بھلے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ وہ اپنے بھلے کے لیے آ رہے ہیں۔ آگے فرمایا نمتعہم قلیلا، تھوڑا فائدہ ہے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر اللہ پکڑے گا ان کو اور گھڑے عذاب میں، سخت عذاب کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ہے، انسان اس تھوڑے سے فائدے کو دیکھ کے ہمیشہ ہمیشہ کا جو فائدہ موت کے بعد آنے والا ہے اس فائدے کو انسان بھول جاتا ہے، اس فائدے کو انسان بھول جاتا ہے، اور معمولی فائدے کے لیے انسان اپنی جان لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے۔ الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے وہ ذات جس کائنات کو چلا رہا ہے، جس کائنات کا مالک ہے، الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم بڑی رحیم ذات ہے۔ یعنی اللہ جیسا کوئی رحمان نہیں، اللہ جیسا کوئی رحیم نہیں۔ اتنی بڑی رحمانیت، گناہ ہوتے دیکھتا ہے پکڑتا نہیں، لغزشیں لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا کھا رہے، اللہ کے زمین پہ اللہ کا پہن رہے، لیکن اللہ پکڑتے نہیں۔ یعنی اللہ کی مثل رحمان میں کوئی رحمانیت نہیں۔ رحیم، ایسا رحیم، نہایت رحم کرنے والا، ماں سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ شفیق، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ایک ماں، ذرا سوچو، ایک ماں جب بچہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، تو کس طرح وہ ماں دن رات میں پیشاب کی جگہ پہ سوتی ہے، پیشاب کی جگہ پہ سوتی ہے، اور اپنی بچے کو چھاتی سے لگا کے کس طرح وہ 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اگر چاہتی تو بچے سے اسے کیا ہے، بچہ اسے کیا نفع دے رہا ہے؟ نفع نہیں دے رہا، بلکہ ممتا جو محبت ہے، ماں کی جو محبت ہے، اس محبت کے زمرے میں آ کے ماں اس بچے کو تکلیف سے بچاتی ہے۔ ساری رات پیشاب میں سوتی ہے، بچے کو کہاں پہ آ رہی ہے؟ صاف ستھرے بستر پہ بچھا رہی ہے۔ بچہ روتا ہے، بچی روتی ہے، لیکن ماں پلک جاتی ہے، اس کو رونے کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کے پلکنے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ماں جو تمہاری تکلیف کو نہیں لے سکتی، فرمایا وہ رب کون ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے،
70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। अब वो अल्लाह, बंदे गुनाह करते हैं, वो अल्लाह देख रहा है, पकड़ता नहीं है, ढील देता है। चलो आज किया, कल तौबा कर लेगा। करते करते 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, लंबा वक़्त देता है, 90 साल, 100 साल, जब तक उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, और पकड़ता नहीं है। पकड़ता कब है? जब ये बंदा अपने सारे रास्ते खुद बंद कर देता है। अल्लाह इसको मोहलत देते रहते हैं। जब मोहलत देते देते इंसान की तवज्जो उस तरफ नहीं आती, ढील देते रहते हैं, फिर अल्लाह समझाने वालों को भेजते हैं, अंबिया को भेजते हैं, उलमा को भेजते हैं, अल्लाह के अपने नेक बंदों को भेजते हैं कि इसके कान में बात पड़े और ये अल्लाह की तरफ तवज्जो कर ले। फिर भी नहीं समझता, अल्लाह फिर ढील दे देते हैं, कहते चल आज नहीं समझा, कल समझ जाएगा। ढील देते देते जिस वक़्त अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंच जाता है और फिर वो बगावत करता है, ज़िद में आके, सरकशी में आके, फिर अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो अल्लाह वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादि सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अगर तुम देखे कि सारे के सारे दरख्त कलमे बन जाएं और फिर जो है ना समुंदर स्याही बन जाएं और फिर उसके बाद 7 समुंदर और आ जाएं, मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें लिखना शुरू करें, अल्लाह की तारीफ लिखना शुरू करें, तो देखेगा बंदे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, दरिया ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। उस रब के नज़दीक तुम्हारा पैदा करना और तुम्हारा उठा देना ऐसे है, इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, जैसे कि एक इंसान का पैदा करना, एक इंसान का मरने के बाद उठा देना। यानी अल्लाह के नज़दीक ये नहीं है कि भाई एक इंसान मरेगा और मरने के बाद उसे दोबारा कैसे उठाया जाएगा, उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, कोई दरिया में पड़ चुकी, कोई ज़मीन की तह में जा चुकी, कोई परिंदे खा चुके, कोई वहशी जानवर खा चुके। दिल में ख्याल आता है कि ये वहशी जानवर खा चुके, इसका गोश्त गल चुका है, कहाँ कहाँ से हड्डियाँ इकट्ठी होंगी, कहाँ कहाँ से इसका गोश्त इकट्ठा होगा, पहाड़ों की तहों से, दरियाओं की तहों से, वो अल्लाह कैसे इनको इकट्ठा करेगा। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने फरमा दिया मेरा एक हुक्म चलेगा, इन्नमा अमरुहु व इज़ा क़ील